بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 67 سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، قوم ہی اپنی قوم کے لیے یا اپنے قوم سے، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا انا بے شک اللہ یأمر حکم دیتا ہے کم تمہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، تذبحوا تم سب ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ میری قوم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا تتخذونا تو بناتا ہے ہمیں، تتخذو تم بناتے ہو نا ہمیں، ہزوا ہنسی مذاق، کیا آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہا اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک کا اپنے رب سے، یبین لنا ماہی بیان کر دے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے سامنے، ماہی ماں کیا ہے ہی یہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں، اپنے رب سے موسیٰ دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ قال، کہا، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا فارض نہ ہی وہ بوڑھی ہے، یعنی نہ ہی اس کی عمر زیادہ ہے، ولا اور نہ ہی وہ بکرن، بکر کہتے ہیں جو کم عمر کی ہو، اور نہ ہی وہ کم عمر ہے، عوان اوسط عمر، درمیانے عمر کی ہے، بین ذالک بڑھاپے اور جوانی اور بچپنے کے درمیان، فافعلوا جو کرو، پس افعلوا کر لو، ما تؤمرون ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جو نہ ہی بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت ہی چھوٹی ہو، بلکہ درمیان کی ہو، اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پر فوراً ہی عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات، اور اس کے بعد اللہ نے پھر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایمان والے بھی ہیں اور کفر کرنے والے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، ان کی وضاحت کی، اور اس کے بعد اللہ نے جو ان کے ساتھ وہ عہد ہوا تھا اس عہد کا ذکر کیا۔ اس عہد کے ذکر کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ اس آیت میں بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اسی آج کی کلاس میں یا شاید اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا، اور معاملہ کچھ اس طرح کا تھا جس طرح اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ ایک قتل کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس میں کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ کسی شخص نے اپنے چچے کو قتل کیا، اور اس میں اسرائیلی روایت بہت زیادہ ہیں کہ وہ قاتل کون تھا اور کیا وجوہات تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اپنے مدعے پہ ہی رہتے ہیں، اور جہاں قرآن نے زیادہ وضاحت نہیں بیان کیا ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کی وضاحت ہے، تو اس کی وضاحت میں ہمیں جاننے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک شخص نے کسی ایک کو قتل کیا، اپنے چچے کو قتل کیا یا کسی رشتہ دار کو قتل کیا، اور اب قتل کرنے کے بعد وہ چھپ گیا اور واضح نہیں ہو رہا تھا قتل کس نے کیا، اور وہ شخص اتنا مشہور تھا بنی اسرائیل میں، ایک نام نہاد شخصیت، جس کی وجہ سے کافی یہ آپس میں ان کے درمیان، ان الگ الگ جو بنی اسرائیل کے جو قبیلے ہیں، جو نسلیں ہیں، ان کے درمیان شدید تلخ کلامی اور لڑائی تک بات آ گئی تھی، اور قریب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کو
قتل کر دیتے، اور کام بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا تھا، کیونکہ قاتل نہیں سمجھ میں آ رہا تھا قاتل کون ہے۔ تو کسی نے پھر کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ معاملہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ قاتل کون ہے۔ انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ آپ بتائیں ہمیں کہ قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بات کی ہے وہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں، اور بقرہ کا جو لفظ ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو اسی لفظ بقرہ جو ہے نا، اسی لفظ پہ اس صورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ اور کیونکہ یہ صورت صرف سورۃ البقرہ میں ہی صرف یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی اس واقعے پہ گفتگو نہیں ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے آیا اور کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بلکہ کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے آ کے کہا کہ بتاؤ قاتل کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے پھر ان کو جواب دیا اور کہا اللہ تمہیں اب حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام جب ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے، تو یہاں مذاق اڑانے والی کوئی بات تو نہیں تھی۔ اللہ کا حکم نبی کی زبانی، اس میں کون سا مذاق ہے؟ لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو نبیوں کی بے ادبی میں ہمیشہ آگے آگے رہنے والی قوم تھی، تو اس لیے جب ان سے کہا گیا تو فوراً انہوں نے ڈرامے شروع کر دیے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو آپ سے پوچھا کہ قاتل کون ہے، بتا دو ہمیں۔ ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا، لیکن ان کا انداز بیان ایک بالکل نامناسب انداز میں انہوں نے جب کہا کہ اتتخذنا ہزوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نبی بھی کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا تو پھر وہ اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں، اعیذ کا اعوذ باللہ، اور تعوذ کے الفاظ اللہ سے پناہ لینا، کیونکہ پناہ دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے پناہ مانگے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ مطلب کیا ہے جاہلوں میں سے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ بے مقصد انسان مذاق کرے یا غلط جگہ پہ مذاق کرنا، یہ جہالت ہے، جو اس آیت سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ بے مقصد مذاق کرنا یہ جہالت کی علامت ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں کس طرح جہالت کر سکتا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ اور دیکھا جائے اللہ نے کیوں بقرہ ہی کیوں کہا، کیوں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، کیوں نہیں کہا کہ کوئی اونٹ ذبح کر لو، کوئی بکری ذبح کر لو؟ کیوں کہا کہ گائے؟ کیونکہ وہ پہلے گائے کی عبادت کر چکے تھے، اور ان کے دلوں سے اس گائے کو نکالنا بہت ضروری ہے، جس گائے کی عظمت ابھی بھی ان کے دلوں میں موجود تھی، جو ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو اس گائے کو ذبح کروا کے، گویا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب کوئی چیز شرک کا سبب بن جائے تو اس کی جڑوں کو کاٹا جائے، اس شرک کو ختم نہ کیا جائے بلکہ اس کی جڑوں کو بھی ختم کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے بھی اس چیز کو نکالا جائے، لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کی زندگیوں سے وہ چیز ختم کر دی جائے۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ اس طرح کے مقامات تھے جہاں لوگ تعظیم کے لیے جاتے تھے، کچھ درخت تھے، کچھ اس طرح کی، تو انہوں نے وہ سارے اکھاڑ دیے، ختم، ان کے نام و نشان ختم کر دیا، کیونکہ شرک کے دروازے بند کرنا سب سے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ انہوں نے پھر آگے کسی اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ میں تمہیں وہ حکم نہ دوں جو مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اللہ تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، کہ جاؤ جو بھی تمہیں بت نظر آئے اسے توڑ ڈالو، اور جو بھی زمین سے اونچی قبر ملے اسے زمین سے برابر کر دو۔ کیوں زمین سے برابر کرو؟ قبریں بنی ہوئی، کیونکہ انہیں یہ آگے جا کے شرک کے اسباب بن جاتے ہیں۔ ابھی تو صرف یہ میرا استاذ تھا،
کل میں اپنے بچوں کو ان کی تعظیم بتاؤں گا کہ یہ بڑے عظیم تھے، فلاں تھے فلاں تھے، پھر وہ اپنے بچوں کو ایک دن یہ قبر جو ہے نا، یہ جس طرح ہمارے ملک تو عام ہے، نسلوں میں جاننے سے پہلے ہی بلکہ وہ فتح وہ فوت ہے ہوتے ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ شرک کے اڈے بن جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہاں ایک سبق یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے ذبح کرنے کے لیے کہا گائے، تاکہ شرک کے جو باقی اثرات دلوں میں ہیں وہ بھی ذبح ہو جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ شرک کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ اسباب استعمال کیے گئے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی جہاں پہ شرک کے اسباب بن جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی جڑوں کو ختم کیا جائے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں اور قبروں کو کاٹنا شروع کر دیں، یا نہیں نہیں، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز سے انسان ختم کرے، اور انسان جتنا اس کی استطاعت میں اسی لحاظ سے۔ کسی کی پابندی ہے، جس طرح حاکم ہیں یا جن کے پاس جو ہے نا اتھورائزڈ ہیں، جو وہ زور طاقت سے بھی شرک کو ختم کر کے توحید کو نافذ کر سکتے ہیں۔ جس طرح محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب شرک کے اور بدعات بھرے ہوئے تھے تو انہوں نے طاقت کے سہارے پہ بہت سارے جو ہے نا شرک کے اڈے ختم کروائے، اور بہت زیادہ اس سے۔ اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھتے ہیں کہ گلف میں آج بھی اکثر ممالک میں آج بھی وہ شرک کے اڈے موجود نہیں ہیں، وہ برائیاں موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ وہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام کے قبر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ اگر ہمارے ملک میں وہ ہوتے تو آج یہاں پہ تو کئی سارے میلے اور کئی سارے برائی شرک کے اڈے بن چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی برکتیں تھیں کہ آج تک لوگ اس شر سے محفوظ ہیں۔ تو اگر ممکن ہو تو اس شرک کو اس کے جڑ سے اکھاڑا جائے، یہ ایک سبق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربک، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا، ہمارے لیے اب دعا کرے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے، بتائے ہمیں ما ہی کہ کیا ہے یہ، ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، ہم گائیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے یعنی ملتے جلتے ہیں، خلط ملط ہو گیا، گائیں کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور نہیں قالوا ادع لنا انه یقول نہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول، اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کہتا ہے انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان، نہ وہ زیادہ عمر کی ہوگی نہ وہ کم عمر کی ہوگی، بلکہ درمیانے عمر کی ہوگی، عوان بین ذالک، بڑھاپے اور کم سنی کے درمیان، ففعلوا ما تؤمرون، تو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا حل یہ تھا کہ وہ کوئی بھی ایک گائے پکڑتے، ذبح کرتے، بات ختم۔ لیکن یہاں پہ سوالات شروع ہو گئے، اور جس طرح ان آیات کے آخر میں ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح کیا حالانکہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ ان کی نیت میں کھوٹ تھی، تو وہ جان چھڑانے کے لیے وہ سوال پہ سوال کر رہے تھے، یا جو بھی ریزن ہو، تو انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا، اور سوالات، بلکہ سوال کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، تم نے کہا سوال پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے ذبح کرو ایک گائے، بس جب تمہیں آسانی دے دی گئی تو تم کرو نا، بات ختم۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حج میں تھے، اپنے سواری پہ بیٹھے ہوئے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ حج کے بارے میں کہ فی کل عام، کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ہر سال حج کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کہہ دوں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو کبھی کبھی انسان کو جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر دے انسان، بجائے کہ مزید سوالات ایڈ کرنا۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے سوالات کا ایک، ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے سوالات اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قالوا انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ اپنے رب سے پوچھ کے کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال کا انداز دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرے ہمارے لیے، یعنی اپنے رب سے کیا مراد؟ گویا وہ یہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام ایک پارٹی اور ہم الگ پارٹی، اللہ ہمارا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی مسئلہ بنتا تو فوراً آگے کہتے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ اپنے رب کیا مطلب؟ وہ تمہارا رب نہیں ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اے اللہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ لیکن آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کے جب ہم واقعات پڑھیں گے تو انداز یہی، اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے، کیونکہ ایک انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ تھے اور اخلاق سے دور لوگ تھے۔
تو اللہ کے بارے میں انسان جو ہے نا، اللہ دعا سننے والا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا انسان اپنے اللہ سے جڑتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے اور اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ تو جتنا انسان خود کو اپنے رب سے دور کرتا ہے اتنا وہ شیطان کے رستوں میں پھنستا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہاں پہ انہوں نے انداز جو استعمال کیا ہے کہ اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں ما ہی، کیا ہے یہ۔ اچھا، کیا ہے یہ کا کیا مطلب؟ تمہیں بتایا تو جا رہا ہے کہ گائے ہیں، اور تمہیں کیا بتایا جائے؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی کوئی جانور ذبح کرو، تو سوال بنتا تھا کہ کون سا جانور؟ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ ایک گائے ہیں، تو سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی گائے، بلکہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہے یہ۔ تو گویا وہ سوال نہیں بلکہ وہ ایک طنز ہے، مذاق اڑانا مقصد ہے، نبی کو پریشان کرنا مقصد ہے، نبی کو ڈسٹرب کرنا مقصد ہے، بار 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 بات کو طول دینا مقصد ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ دعا کریں اپنے رب سے بتائے ہمیں کہ کیا ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، کہ یہ گائیں ایک ایسی گائیں ہوں گی۔ اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سختی ڈال دی کہ لا فارض، نہ یہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی یہ چھوٹی ہو، عوان، عوان مطلب درمیانے عمر کی ہو، بین ذالک، یعنی اس کی عمر کی اللہ تعالیٰ نے پھر حد لگا لی کہ اب کوئی بھی گائے نہیں چلنی ہے، کیونکہ تم لوگوں نے سوال کیا تو اب گائیں اس طرح کی ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہا جا رہا ہے کرو، مطلب یہ ہے کہ زیادہ سوال نہ پوچھو، جو حکم دیا گیا ہے نا وہ کرو، تو نئی معاملے کو لمبا کرو، نئی مزید سوالات پوچھو۔ اور یہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ جو ہے نا، جب انسان کوئی آسان رستہ انسان کے سامنے ہو تو انسان اس آسانی کو اپنائے اور دین میں سختی کی طرف نہ ہی جائے۔ جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور ان لوگوں دین آسان ہے، جو اس دین میں شدت لانے کی کوشش کرے گا، دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا، الا غلبہ، دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، دین نے آگے نکل جانا ہے۔ تو آگے فرمایا فسددوا وقاربوا، آپ نے فرمایا تو قریب قریب، تو مل کے رہو، قریب قریب رہو، یعنی حق پہ مکمل طور پہ رہو، اگر حق پہ 100% نہیں تو حق کے قریب قریب ہی رہو، حق سے دور نہ ہونا۔ بہرحال تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائیڈ کیا کہ مزید سوال نہ پوچھو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ لیکن انہوں نے اپنے اسی انداز سے، کیونکہ ان کا مقصد نبی کو تنگ کرنا، نبی کو پریشان کرنا۔ یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ اور پچھلی قوموں کے، پچھلے انبیاء کرام کے صحابہ میں کتنا فرق۔ ہمارے نبی کے صحابہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھے، کیونکہ دیہاتیوں کو نہیں اتنا سمجھ ہوتا تھا، تو وہ آ کے اپنے انداز سے جو بھی سوالات ہوتے تھے وہ پوچھ لیتے تھے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو مل جاتا تھا۔ ہمارے اندر نہیں ہوتی تھی ہمت کہ ہم اللہ کے رسول سے سوال کریں۔ اللہ اکبر، اتنی عزت اور احترام کا ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر سے سوال پوچھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین بیان کرے، لنا ہمیں، ما لونها، کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس گائے کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ کیا، کون سے کلر کا یہ گائے ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، وہ اللہ فرماتا ہے، انہا، بے شک یہ، بقرۃ، ایک ایسی گائے ہیں، صفراء، جو پیلے رنگ کی ہے، فاقع لونہا، اور صرف پیلا رنگ ہی نہیں بلکہ رنگ اس کا بہت زیادہ، فقع کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، بہت صاف رنگ ہو، فاقع صاف ہو رنگ، لونہا اس کی رنگت، یا گہرا رنگ، یعنی پیلا بھی ہو تو بالکل گہرا پیلا ہو، تسر، اور خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے سوال پوچھا اور کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہی انداز، وہی بات، کہ بتائیں ہمیں کہ اس کا کلر کیا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر لیتے نا تو گائے ان کے لیے کافی ہوتی، یعنی یہ فضول میں سوال پہ سوال کر رہے تھے اور اپنے لیے مشکلات بنا رہے تھے۔ کوئی بھی ایک گائے پکڑتے، ذبح کرتے، چاہے وہ لنگڑی ہوتی، للی ہوتی، گائے ہیں، ذبح کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے خود کے لیے مشکلات بڑھاتے گئے۔ پوچھا کہ بتائیں ہمیں کہ اس کا کلر کیا ہوگا، یہ تو بتائیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے پھر جب انہوں نے جان بوجھ کے سختی کو اپنایا تو پھر سختی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔
اللہ نے کہا کہ وہ پھر گائے ہوں نہ ایسی صفرا جو پیلے رنگ کی گائے ہوں، اب جاؤ ڈھونڈو پیلے رنگ کی گائے. پھر اللہ نے کہا نہیں، صرف صفرا ہی نہیں، فاقع لونھا، اور رنگ اس کا گہرا ہو، ڈارک، یعنی صحیح یلو ہو. ٹھیک ہے، پھر صرف نہیں یلو ڈارک کلر ہو، نہیں بلکہ تسر الناظرین، اللہ اکبر، کہ ایسی گائے ہوں کہ دیکھنے والے دیکھ کے خوش ہو جائیں. ایک بار دیکھنے والے جو ہے نا وہ پر کہیں کہ کیا خوبصورت گائے ہے، کیا شاندار گائے ہے. اللہ اکبر. یعنی اس طرح کی اب گائے ڈھونڈو، کیونکہ تمہیں شوق ہے نا سوال پوچھنے کا، تو پھر پوچھو، تو پھر لو مشکلات پیدا کرو اپنے لیے. قالوا ادعو لنا ربک، قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی کیا ہے، کیسی ہے وہ. ان البقرہ بے شک البقرہ گائیں، تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون. تشابہ مطلب مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی خلط ملط اس جیسی گائیں بہت ساری ہیں، علینا ہم پر یہ گائیں مشتبہ ہو گئی ہے. وإنا اور ہم یقیناً انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہم ہدایت پالیں گے. قال انہ یقول، قال موسیٰ نے کہا انہ یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بے شک یہ بقرۃ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض. اب اگلی اس گائے کی جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں کہ آپ مزید اس گائے میں ان چیزوں کا خیال رکھو. پہلی بات، لا ذلول، محنت کرنے والی گائے نہ ہو. تثیر الارض، تثیر مطلب پھاڑنے والی، یعنی کاشت کے ذریعے، الارض زمین کو کاشت کے ذریعے پھاڑنے والی نہ ہو. ولا تسقی، وا اور لا، نہ ہی تسقی پانی دیتی ہو، یعنی سیراب کرتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمتن صحیح سلامت ہو. لا شیعہ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے داغ، نہ ہو کوئی بھی داغ دبا فیہا اس میں. ایسی گائیں ہوں جو کہ لا ذلول تثیر الارض. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ محنت کرنے والی گائیں نہ ہوں، جو زمین پہ ہل چلانے میں گائے استعمال ہوتے ہیں، یا زمین جو ہے نا وہ کاشت کرنے میں جو گایوں کو بھی جانوروں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ولا تسقی الحرث، نہ ہی وہ اس کھیت کو پانی دینے میں اسے استعمال کیا جاتا ہو. مسلمت صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو. قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئتا تو لے آیا ہے، بالحق حق، اے موسیٰ اب آپ حق لے آئے ہیں. فذبحوها تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، وا اور ما نہیں کادو تھے وہ قریب کہ یفعلون کر سکیں، وہ یعنی وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. ان دو آیتوں میں جو ہم نے پڑھی ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا قال انہ یقول، یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہمیں بتایا کہ اللہ سے دعا کر کے جی کہ اس کی کلر کے بارے میں، تو اللہ نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ کہتا ہے یہ گائیں ایسی ہوگی، صفراء فاقع لونھا، جو پیلے رنگ کی ہوگی، اور فاقع لونھا گہرا رنگ ہوگا، تسر الناظرین ہر دیکھنے والے کو خوش کر دے. انہوں نے پھر سے پوچھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے وہی انداز کہ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے کہ وہ بیان کریں، ہمیں بتائے ہمیں ما ہی کہ یہ کس طرح کی گائے ہیں. یعنی ابھی بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ گائے کس طرح کی ہے. مقصد صرف تنگ کرنا، بار بار سوال کرنا، ڈسٹرب کرنا، مذاق اڑانا. البقرہ تشابہ علینا، اب انہوں نے کہا کہ گائے ملتے جلتے گائے بہت سارے ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتاؤ نا ایگزیکٹلی کون سی گائے ہیں، کیونکہ ملتے جلتے گائے کافی ہیں، اس کلر میں بھی کافی گائیں ہوتی ہیں. وَإِنَّا انشاءاللہ اور ہم یقیناً انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے. یعنی اب انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس دفعہ ہم ہدایت پالیں گے، یعنی ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ گائیں کون سی گائیں ہیں. اتنا بحث کرنے کے بعد، اتنے سوال پوچھنے کے بعد، اتنے اعتراض کرنے، اتنے وہ مذاق اڑانے کے بعد،
اب انہوں نے اس دفعہ انشاءاللہ کہا، اور جس طرح مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو شاید اس دفعہ بھی ان کو نہ سمجھ میں آتا اور اب مزید سوالات پوچھتے، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا، اور یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ انسان اپنے ہر کام کے جس کام کا بھی آپ ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے لم یحنث، تو وہ انشاءاللہ کہنے کا جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، پھر اگر وہ نہ کر سکے تو وہ حنث نہیں، یعنی اس پر کفارہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ گنہگار ہوگا، کہ اگر اللہ نے چاہا یعنی۔ اور کچھ لوگوں نے انشاءاللہ کو صرف ایک جان چھڑانے کے لیے کوئی کام کہو کہ یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ، عربوں میں بہت زیادہ اس طرح کے رواج ہیں۔ تو انشاءاللہ جب انسان کہتا ہے یعنی اگر اللہ نے چاہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تو کوشش ہوگی، باقی اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نہیں کہ میں کرنا ہی نہ چاہوں اور میں انشاءاللہ کہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انسان اپنے کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے، عزم ہو، ارادہ ہو، تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہے کہ اللہ کے مرضی کے بنا میرے ارادے سارے کمزور ہیں۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کے دن میں، آج کی رات میں 100 عورتوں سے ملوں گا، یعنی 100 بیویوں سے ملوں گا، عورتوں سے ملوں گا، اور ان میں سے سب سے میرے بچے ہوں گے، اور وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہو، لیکن وہ کہنا بھول گئے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہہ سکے۔ تو 100 عورتوں سے تو وہ ملے، لیکن ان میں سے کوئی بچہ نہیں ہوا، ایک اللہ نے اولاد دی، وہ بھی ہاف اولاد، یعنی وہ بھی معذور اولاد تھی۔ تو اور حدیث میں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتا تو پھر ہو جاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے ارادے میں انشاءاللہ ضرور کہے، جس طرح یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ جب کہا تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ان کے لیے آسان کر دیا، اور انہوں نے یہ کام پھر کر لیا تھا، ورنہ وہ کہتے رہتے اور کام کو لمبا کرتے رہتے۔ تو قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اور ان کو جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہوگی لا ذلول تثیر الارض، نہ وہ محنت کرنے والی گائے ہوں جو زمین میں کاشت کرتی ہو، ولا تسقی الحرث، یعنی اب مزید اللہ نے سختی ڈال دی کہ اب جاؤ اس گائے کو ڈھونڈو جو کلر اس کا پیلا ہو، اور اس میں جو ہے نا وہ ڈارک پیلا ہو، اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، اس کی عمر نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، درمیانے عمر کی ہو۔ اب مزید جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ پھر وہ گائے ڈھونڈو جس میں ان ساری کوالٹیز کے ساتھ یہ کوالٹی بھی ہو کہ وہ کاش محنت کرنے والی گائے نہ ہو، بالکل اس کو اس کے گھر والوں نے جو ہے نا وہ شہزادیوں کی طرح اسے رکھا ہو اور اس سے کام نہ کرواتے ہوں۔ ولا تسقلها، نہ وہ زمین کے کاشت میں اسے استعمال کیا جاتا ہو، نہ ہی پانی دینے میں اسے استعمال کیا جاتا ہو، مسلمت، اور مکمل صحیح سلامت ہو۔ اب یہ شرط بھی اللہ نے ڈال دیا کہ اس کی کوئی عضو ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوئی ناک کٹا ہوا نہ ہو، کوئی کان کٹا ہوا نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر کوئی نقص ہو، نہ 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 نہ، کوئی نقص نہیں، لا شیئۃ فیہ، نقص تو نقص، کوئی داغ بھی نہ ہو، یعنی اس کے کلر کے اوپر یہ نہ ہو کہ کہیں پہ تھوڑا سا ڈارک کلر ہے، کہیں پہ تھوڑا سا جو ہے نا لائٹ کلر ہے، کہیں پہ کوئی اور کلر بھی ہے، نہ 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 نہ، بالکل لا شیئۃ فیہا، کوئی اس پہ نشان نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ آپ نے حق کی بات کی۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام حق کی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ہے نا جب انسان، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا انسان پہلے تربیت سیکھے پھر علم سیکھے۔ اور مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی سلف الصالحین میں سے ایک عالم دین کا قول ہے، محدث کا قول ہے کہ انا لقلیل من الادب اکثر احوج من کثیر من العلم، یا الفاظ عربی کے شاید اس میں آگے پیچھے ہوں، کہ ہمیں کچھ ادب سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے بہت سارے علم سے، کہ انسان علم تو سیکھے لیکن انسان میں ادب نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے انسان ادب سیکھے۔ ادب، لوگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، علماء کرام کا ادب، ماں باپ کا ادب، اساتذہ کرام کا ادب، لوگوں کا ادب، اللہ کے مخلوقات، ان جانوروں کا ادب، ان پودوں کے ادب، رستوں کے ادب، اللہ نے، اسلام نے ہر چیز کے ہمیں ادب سکھائے ہیں، تو ادب ضروری ہے۔ تو ان میں ادب کی کمی تھی، اس لیے یہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم رسول، اللہ کے کلیم، لیکن یہ ایک فرعونیوں کے ساتھ رہنے والی قوم، تو فرعونیوں کی طرح ان کے انداز بھی ایک عجیب ہی انداز۔ تو بہرحال انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ابھی آپ نے حق کی بات کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، وہ یہ کہنا چاہیے تھا ان کو کہ ابھی ہمیں آپ کی بات کی سمجھ آئی، تو بھی ٹھیک ہوتا نا،
لیکن وہ بجائے غلطی اپنے اوپر نہیں، غلطی ہمیشہ اگلے پہ ڈالو۔ ہمیں ابھی جو ہے نا آپ نے حق کی جئت بالحق، ابھی آپ نے حق کی بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اچھا، یہ کیوں ہمیں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ اس میں عبرت یہ ہے کہ تم یہ غلطیاں نہ کرو جو یہ غلطی کر چکے ہیں۔ زیادہ سوال کرنا، اس چیز سے اجتناب کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر انسان بے مقصد، کچھ لوگ فضول سوالات کرتے ہیں، یعنی ایک کام ہوا نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کے نئے نئے سوال ایجاد کرنے والے کو کوڑے پڑتے تھے کہ کوڑے مارو، درہ مارو اسے، کہ کیوں نئی نئی باتیں؟ جب مسئلہ ہوگا تب اس پر ڈسکس کر لو نا، ابھی مسئلہ پیش ہی نہیں ہے، یا پہلے ہی کچھ لوگ بس ایسے ہی بیٹھ کے سوالات بناتے رہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسے ہو گیا تو، اچھا اگر ایسا نہیں ایسے ہو گیا تو۔ جب ہوگا تب آ کے پوچھ لینا نا، ابھی ہوا ہی نہیں تو ابھی سے آپ سوالات بناتے جا رہے ہیں۔ تو بے مقصد سوالوں سے اجتناب کرنا۔ ابھی یہاں پہ ہمارے لیے دیکھیں، انشاءاللہ کہنا، کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی انشاءاللہ کہا کرو۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ادب، یہ جو قوم تھی وہ بے ادب قوم تھی، تم ادب کو اپناؤ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے علماء کرام کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ، تو ادب کو اپنانا یہ بھی ایک بہت عظیم ہمارے لیے جو ہے نا یہاں پہ نکتہ ہے۔ فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے ذبح کر لیا اسے، وما كادوا يفعلون، لیکن وہ ایسے کرنے والے نہ تھے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ جان چھڑانے کی کوشش میں تھے، اور ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جب کہہ ہی دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے گائیں کے ذبح کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے ہماری جان چھٹ جائے اور ہمیں گائیں ذبح نہ کرنی پڑے، اس لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام منائی کر دیں۔ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والی لوگ نہیں تھی، یعنی نبی کی بات ماننے والے قوم تو تھے ہی نہیں، یہ تو ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ قاتل کا مسئلہ اتنا خراب ہو گیا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا اس شخص کے حوالے سے لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب اس کے تہ تک پہنچنا ضروری تھا، ورنہ وہ شاید ذبح نہ کرتے۔ یعنی اگر یہ معاملہ اتنا طول نہ پکڑتا تو شاید ذبح نہ کرتے، لیکن اب وہ اللہ فرماتے وما کادوا یفعلون، اور وہ کرنے اور وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ اب ہم نے ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے ہمیں کرنا ہے، تاکہ ہم قاتل تک پہنچ سکیں کہ قاتل کون ہے۔ اور اگلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آیتوں میں جو وضاحت ہے وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔